اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ بِبَرَكَاتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت سے درود و سلام الصلاۃ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد کے لائق ہے وہ پروردگار کہ جس نے لفظ کن سے جہاں بنایا اور ایک مٹھی بھر خاک سے انسان کو بنایا، اور درود الہ محدود سید الانبیاء امام الانبیاء افضل الانبیاء قائد الانبیاء نبی الانبیاء تاجدار الانبیاء سردار الانبیاء سرور الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کا آنا اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنا. میرے نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت جناب پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب آستانہ یاریہ بنگالی شریف، اسٹیج پر موجود علماء کرام یاد خانان حضرات اور میرے عزیز ساتھی دوستوں بزرگوں، مختصر سبق ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. پوری توجہ میری طرف. شاید ہمارا یہاں بیٹھنا مرحوم مغفور کے لیے دعائی مغفرت کرنا رب العالمین اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرما لیں، ہمارے لیے بھی بخشش کا سبب بن جائے، آپ کے لیے بھی بخشش کا سبب بن جائے. توجہ رکھنی ہے، حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں. اس کو اصال ثواب سے میں کیسے ثابت کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس. مجمع الزوائد حدیث مبارکہ کی معتبر ترین کتاب ہے، علامہ حسبی نے لکھی ہے، اور راوی اس حدیث مبارکہ کے دو ہیں. ایک راوی عبداللہ ابن مسعود ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میری امت کے لیے جو یہ پسند کرے گا میں محمد وہی چیز پسند کروں گا، جس کو یہ ناپسند کرے گا میں محمد اس کو ناپسند کروں گا. دوسری، اس حدیث مبارکہ کے راوی مولا کائنات ہے، وہ مولا کائنات کے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ. جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا سید العالمین وعلی سید العرب، فرمایا میں عالمین کا سردار ہوں، میرا علی عرب کا سردار ہے. جس حدیث کا راوی اتنے مضبوط ہوں، دیکھیں وہ حدیث کتنی مضبوط ہوگی. آقا نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، آقا نے فرمایا ان اللہ وکلا بقبری ملکن، حضور نے فرمایا کہ رب العالمین نے میری قبر پہ ایک فرشتہ مقرر کیا، ایک فرشتہ مقرر کیا. توجہ رکھیے گا، حدیث پڑھنا کوئی آسان کام نہیں. ہمارے علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں، فرماتے ہیں جو حدیث پڑھتا ہے نا سمجھ لو وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے باتیں کر رہا. اب وہی حدیث کے الفاظ آقا نے فرمایا ان اللہ وکلا بقبری ملکن، آقا نے فرمایا کہ رب العالمین نے میری قبر انور پہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ کام اس کا یہ آتانی اسماء الخلائق، کہ جتنی بھی اس دنیا میں ہونے والی آوازیں ہیں وہ سب کی آوازوں کو سنتا ہے، سب کی آوازوں کو کیا کرتا ہے؟ چاہے کو دل میں کہے وہ فرشتہ سنتا ہے، چاہے کو اونچی آواز میں کہے وہ فرشتہ سنتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، آقا فرماتے ہیں جو کوئی بندہ قد یصلی علیہ، جو کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس میں ہی و اس میں ابھی ہی فلاں ابن فلاں یا رسول اللہ قد صلی علیہ، وہ فرشتہ آقا سے قبر میں کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بندہ جس کا نام یہ ہے، جس کے والد کا نام یہ ہے، کملی والے اس نے آپ کی ذات مبارک پہ درود پاک پڑھا ہے، آپ کی ذات مبارک پہ درود پاک پڑھا ہے. توجہ رکھیے گا، جو ابھی سے ثابت کروں گا آپ کے سامنے. اب کیا ہے؟ فرشتہ کیا ہے؟ آوازوں کو سنتا ہے. یہ میرے بھائی کے لیے سارے ثواب ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرشتہ سنتا ہے کس کا نام؟ اس کا نام جو درود پڑھ رہا ہے، اس کے والد کا نام وہ بھی پیش کرتا ہے. اب فرشتہ کیا ہے؟ قبر پہ مقرر ہے کیا؟ خادم رسول
रसूल कब्र में मुकर्रर है ना, तो हुजूर की खिदमत करने वाला है, हुजूर को बताने वाला है, या रसूल अल्लाह फलां बंदे ने आपकी ज़ात गिरामी पे दुरूद पाक पढ़ा है। कब्र रसूल का खादम, अगर खादम हो के रब्बुल आलमीन उसको ये ताकत अता फरमाते हैं कि वो दुनिया के हर बंदे की आवाज़ों को सुन सकता है, तो क्या जिस बंदे का वो खादम है, क्या वो हमारा यहाँ पढ़ा हुआ दरूद नहीं सुन सकता? क्या वो वहाँ यहाँ हमारा पढ़ा हुआ दरूद नहीं सुन सकता? कब्र में सवाल क्या होता है? कब्र में 3 सवाल होते हैं। मन रब्बो का, तेरा रब कौन सा है? माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? माँ कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है ना, मैंने खुद उसकी जुबान एक यहाँ आप तक मैंने खुद सुना है, जो पे भाई शेर पढ़ रहे थे, वो खुद शेर कह रहा है जी मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं हुजूर की ज़ाते गिरामी पे दुरूद पाक पढ़ने वाला हूँ। उसी लिहाज से मैंने ये 2 हदीसें आपके सामने पेश करनी है कि उसने क्या कहा, मैं आशिक़ रसूल हूँ। आप जरा तवज्जो रखिएगा, अगर दरूद पाक वो पढ़ रहा है, क्या उसका दरूद इतनी तवज्जो से खुद हुजूर सुन नहीं रहे? आका ने फरमाया 3 सवालात होते हैं। मन रब्बों का, मेरे पास वक्त नहीं, मैं आप के सामने ये बयान करता हूँ। मन रब्बों का सवाल ये कब्र में कुछ हज़रात से नहीं होगा, मैं पूरी दलील से ये बात कर रहा हूँ। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में इस हदीस मुबारक को नकल किया। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनसे ये सवाल नहीं होगा, मन रब्बों का, तेरा रब कौन सा है? माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? ये सवाल नहीं होंगे। फकत क्या सवाल होगा? तवज्जो, उनसे कहा जाएगा हमने तुम्हारे सवालात में तरमीम कर दी, बदल दिए सवाल तेरी कब्र में। तेरी कब्र में सवाल क्या कर दिए? बदल दिए। रब्बुल आलमीन 3 सवालात करने थे, सवालात बदल गए। मान रब्बों का सवाल ये हदीस से साबित है, माँ दीनों का सवाल ये हदीस से साबित है। रब्बुल आलमीन सवालात कैसे बदल गए कब्र में? तवज्जो रखिएगा, आका ने फरमाया उस बंदे से ये सवाल नहीं होंगे कि जो मुझ मोहम्मद की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ने वाला है। क्या होगा? उससे फकत एक सवाल होगा। इमाम हाकिम को उठा के देख लो, हदीस की मोतबर तरीन किताब है, जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम से जो हदीसें रह गई है ना, वो हजरत इमाम हाकिम ने अपनी अल मुस्तदरक में नकल की है। फरमाते हैं जब वो सवाल नहीं होगा ना, पहले 2 सवाल नहीं होंगे, मन रब्बों का सवाल नहीं, माँ दीनों का सवाल नहीं। वो फरिश्ते क्या करते हैं वो इस दुनिया में आने वाले, फिर दुनिया से कब्र में जाने वाले, एक सवाल करना है। वो सवाल क्या है? मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो कब्र में तेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत खड़ी है ना, तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था? फकत एक सवाल है कब्र में। ऐन उस वक्त आका ने फरमाया बुखारी उठाओ, हम बुखारी पढ़ाते हैं, यहाँ कहते हैं बुखारी से साबित करो, हम बुखारी से साबित कर रहे हैं। बुखारी उठाओ, आका फरमाते हैं उस बंदे से सवाल क्या होगा? तवज्जो, आम बंदे से सवाल क्या है? मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस शख्सियत के बारे में क्या जानता है कि ये जो तेरे सामने खड़ी है? अब दरूद पाक पढ़ने वाले बंदे से सवाल क्या होगा? तवज्जो रखनी है। पूरा सवाल क्या? मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सामने शख्सियत खड़ी है, तो उनके बारे में क्या कहा करता था? साथ नाम भी बता दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले बंदे से, आम बंदे से सवाल क्या था? मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, कि ये जो शख्सियत तेरे सामने खड़ी है, तो दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था? इस बंदे से सवाल क्या है? मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ नाम भी बता दिया कि ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह शख्सियत खड़ी है, इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था? दोस्तों, एक अमल ऐसा है, एक वजीफा ऐसा है, इस बच्चे के 40वें की सारे सवाल के हम यहाँ जमा है, बस यही लंगर ले जाओ आज का। सवाल क्या होगा? मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो तेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کھڑی ہے، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی بندہ بولے گا نہیں، جواب نہیں دے گا، یہ رسول اللہ کی ہستی ہے، کیا ہوگا؟ حضور پہلے فرما دیں گے یہ تو میرا وہ امتی ہے جو فلاں وقت پہ مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، قبر میں فلاں وقت پہ اٹھاؤ مسلم شریف اٹھاؤ، آقا نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی، حضور فرماتے ہیں میرا کوئی امتی جس گھر میں، جس گلی میں، جس محلے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں بیٹھ کے مجھ محمد کی ذات پہ درود پڑتا ہے، سارا میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، کیا یہ اچھا ہوگا جب ہم قبر میں جائیں ہم سے سوال ہو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ ابھی بندہ بولے نا، حضور پہلے فرما دیں کہ یہ تو میرا وہ امتی ہے جو فلاں وقت میں مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ آخری روایت آپ بازار کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ توجہ، امام بہقی نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ کے حوالہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک شخص کے ہاتھوں میں 2 ٹکٹ جہنم کے ہوں گے، اس شخص کی پشت پہ نا 2 ٹھپے جہنم کے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ کیا کرے گا؟ فرشتے اس کو پکڑ کے نا جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ یہاں اس حدیث کو روکو، تفسیر روح البیان لکھنے والے علامہ شیخ اسماعیل حقی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کی شرح میں لکھتے فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام جب سرکار کی امتی کو دیکھیں گے نا، فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو جناب آدم کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ، آپ کی امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے امتی کو بچانے کے لیے میدان محشر میں دوڑ پڑوں گا۔ اب توجہ رکھیے گا، جس بات کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جناب آدم نے حضور کے امتی کو دیکھا تو کیا کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ، پتہ لگا آج ہمارا یہاں نعرہ یا رسول اللہ نہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن نبیوں کا بھی نعرہ یا رسول اللہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص حوض کوثر کے قریب سے گزارا جائے گا، حوض کوثر کے قریب سے گزارا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میں محمد رسول اللہ کھڑا ہوں گا۔ توجہ رکھیے گا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، وہ شخص بڑی حسرت بھری نگاہوں سے مجھ محمد رسول اللہ کی طرف دیکھے گا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اپنا رحمت للعالمین ہونا یاد آئے گا، میرے پاس وقت ہوتا نا تو میں اس رحمت کی تعریف کرتا، یہ رحمت کیا ہے؟ امام راضی نے فقط اتنا جان لیں، امام راضی نے اس کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں الرحمت ماہیہ، رحمت یہ ہے مشکلوں کا حل ہو جانا، حاجات کا پورا ہو جانا، حل المشکلات و انجاء الحاجات، اگر مانتے ہو رحمت کا معنی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو ماننا پڑے گا حضور اس دنیا میں بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، قبر میں بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، انشاءاللہ معاشر میں بھی حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں میں اس شخص کو اپنے پاس بلاؤں گا، پاس بلا کے اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا عطا کروں گا، وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑے گا، میں فرشتوں سے کہوں گا جاؤ پھر اس کے اعمال کا وزن کرو۔ جب فرشتے پھر اس کے اعمال کا وزن کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، برائیاں کم ہوگی۔ وہ شخص سوال کرنے لگ گیا یا رب انا لہذا، رب العالمین کیسا کروں گا کہ پہلے مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، اب میرا اعمال نامہ بھاری ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اسے بتایا جائے گا کہ جو کاغذ کا ٹکڑا تجھے حوض کوثر میں آقا نے عطا کیا تھا، اصل میں تیرا وہی درود تھا جو تو اس دنیا میں آقا پہ پڑھا کرتا تھا۔ اب بتاؤ کیا یہ درود پاک ہمیں حشر میں بچانے کے لیے نہیں آئے گا؟ کیا یہ درود پاک ہمیں معاشر میں بچانے کے لیے نہیں آئے گا؟ اس بچے کا پڑھا ہوا درود کیا اسے بچانے کے لیے نہیں آئے گا؟ آئے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اپنی بات کو پکا کر لیجئے، میں آپ کو عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے سب سے بہترین اصال ثواب جو آپ اپنے مرحومین کو کر سکتے ہیں، ماں اور باپ کو کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین اصال ثواب اگر کوئی ہے تو وہ آقا اور آقا کی آل پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حشر کے روز میرے اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ جنتی وہ ہیں جنہیں ہے تیری شفاعت پہ یقین،
وہ جو منکر ہیں سب جہنم کے حوالے ہوں گے. سب نے پوچھا یا رب کہاں ہے گناہگار؟ تو ذات حق بولی محمد نے سوالے ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.